ایک پیمانے کے تحت ایک شخص نااہل ہوا ہے, ایک شخص کو قید ہوئی ہے, تو پھر کیا جواز بنتا ہے کہ اسی پیمانے کے تحت وہی پیمانہ کسی اور شخص پہ اپلائی کیوں نہ کیا جائے, اور اگر اس نے بھی وہی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے تو اس کو بھی ویسے ہی سزا کیوں نہ دی جائے. تو یہ ہونا تو بالکل ویسا ہی چاہیے. کیا ایسا ہوگا؟ آئی ہیو مائی ڈاؤٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک شاید ایسا نہ ہو پائے. ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل یہ ہماری ایک تاریخ رہی ہے. جیسا میں نے کہا, پینما کے تحت ایک وزیر اعظم نااہل ہوتا ہے, اسی پینما میں مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں لیکن اسی پینما میں 300-400 لوگوں کے اور نام ہوتے ہیں. وہ نام یاد بھی نہیں ہے کسی کو کہ وہ نام ہے کون سے. کیس چلنا تو دور کی بات, ان کی کیس کا آغاز مطلب کچھ ہوا ہی نہیں. تو اگر پینما میں نام آنا جرم تھا تو یا تو سب کا, تو اس میں کچھ تو ہوگا نا کہ یا تو جرم ہے پینما میں نام آنا یا نہیں ہے, یا چلے کم از کم تحقیقات کی جاتی سب کی, تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا اس کا نام آیا ہے اور یہ مجرم ہے, اور اس کا نام آیا پھر بھی یہ مجرم نہیں ہے ان وجوہات کی بنا پہ. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, بس ایک کیس چلا, ایک بندہ فارغ ہوا اور معاملہ آگے چلا گیا. تو پاکستان کے جو معاملات ہیں اس تناظر میں یہ لگتا ہے کہ نہیں, یہ اس انداز سے ایک تلوار ضرور لٹکتی رہے گی کہ آئندہ بھی اگر کسی کو شکنجے میں آنا ہے تو ایک چیز تیار ہو گئی ہے آج سے. لیکن جس طرح آف شور کمپنی کا ایک بندہ تیار ہو گیا, ویسے تیار ایک چیز ضرور ہو گئی ہے آنے والے سیاستدانوں کے لیے. لیکن فی الحال کیا اس کا اطلاق فوری طور پر کسی اور کرو, مشکل لگتا ہے بظاہر. اچھا, ویسے وسیم, آپ نئی مردم شماری کے حوالے سے اور انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے, تو آن اے لائٹر نوٹ منظور وسان صاحب نے جو خواب دیکھا تھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ خواب سچ ہو گیا ہے. منظور وسان صاحب کے خواب جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ ان کی تعبیریں اگرچہ ذرا جمہوری حوالے سے کبھی کبھی تھوڑی سی خطرناک بھی ہوتی ہیں, لیکن بہرحال وہ صحیح ہوتی رہی ان کی تعبیریں, اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. پھر میں نے کہا کہ کس طرح ہوگا, کیا ہوگا, اس کی اپنی ساری ڈیٹیلز ہیں, لیکن بظاہر بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے. چونکہ ایک ہی رکاوٹ تھی کہ سی ایم سندھ نے ٹیلی ویژن پہ آگے, ویسے بہت ساری جماعتیں اس کی مخالف ہوں گی, لیکن اصل میٹر کرتا ہے کہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کیا رائے دیتے ہیں. چونکہ جو متعلقہ فورم ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل کا ہے, جس میں پاکستان کی پوری نمائندگی ہوتی ہے چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کے ذریعے. 2 وزرائے اعلیٰ کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے, محسن نقوی صاحب اور یہ کے پی کے والے اعظم خان صاحب کے, وہ تو اس کی فیور میں ہی ووٹ دیتے ہیں. بلوچستان کا ووٹ بھی فیور میں تھا. بہرحال اب تک وزیر اعلیٰ بلوچستان پہنچے نہیں ہیں اس اجلاس میں, اسی لیے حتمی طور پر اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے. وہ بھی آئیں گے اس اجلاس میں. اجلاس 3 بجے پھر شروع ہوگا, جس کے بعد اس کی حتماً اناؤنسمنٹ ہوگی. لیکن بہرحال یہ معاملہ اصولی طور پر طے پا چکا ہے. ایک ہی فرق رہ گیا تھا, وہ یہ کہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کا کردار اس میں اہم تھا. اگر وہ اس کے خلاف ووٹ دیتے تو پھر یہ معاملہ پارلیمان میں چلا جاتا. وہ کیوں اس کے خلاف ووٹ دیتے؟ کیونکہ مردم شماری سے مطمئن نہ ہوتے, لیکن اب انہوں نے بھی ووٹ دے دیا ہے, اور اس کا انہوں نے انڈیا ہمارے انٹرویو میں بھی دے دیا تھا کہ شاید وہ اس کے حق میں ووٹ دے دیں. مردم شماری کا مطلب ہے حلقہ بندیاں, حلقہ بندیوں کا مطلب ہے ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی, ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی کا مطلب ہے اب فردر ڈیلے ان الیکشن. یہ الیکشن میں ڈیلے کیا سالوں کا ہوگا؟ مردم شماری کو اگر بنیاد بنائی جائے تو یہ کچھ ہفتوں کا ہو سکتا ہے, سالوں کا نہیں. اچھا وسیم, ایک سوال اور ہو کہ یہ بار بار یہ ہوا ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا اگر ریفریش کیا جائے کہ یہ ہوا ہے معاملہ, اور اب جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ نہیں ہے, تو اب جو دائیں اور بائیں بازو کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو چلائے گی. ہم اس کو اس تناظر میں کیوں نہیں دیکھ رہے کہ صرف ایک فیصلہ نہیں آیا ہے, بلکہ ایک پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوئی ہے, ایک پارٹی الگ بن کے گئی, ایک الگ پارٹی بن گئی, 3-4 اس میں سے دھڑے نکل آئے, کچھ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اس سب کو ملا کے نہ صرف یہ کہ یہ فیصلہ کیا ہے, بلکہ اس سب سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد اب ریپرکشنز کیا پڑنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی پہ؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسی لیے آپ نے سے پہلے سوال کیا, تم نے یہ کہا کہ بھائی ایک لمحے کو فرض کر لیجئے کہ یہ فیصلہ نہیں آیا, اور آپ یہ سوال مجھ سے اب سے 3 گھنٹے پہلے کر رہے ہیں جب یہ فیصلہ نہیں آیا معذرت, اور تب اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کے لیے انتخابی سیاست کے لیے راہ ہموار ہے, معاملات آسان ہے, تو کیا جواب ہوتا کہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے, بالکل بھی آسان نہیں ہے. حالانکہ 3 گھنٹے پہلے خان صاحب ضمانت پاک میں بیٹھے تھے, ان کو اپنے یوٹیوب کے ذریعے بہرحال ایکسس تھا, وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکتے تھے, پھر بھی جواب یہی ہوتا کہ معاملات بہت مشکل ہے. تو اب تو یہ ایک اسٹیپ اور اوپر چلا گیا ہے معاملہ, کہ جب وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, جب وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں, جب وہ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے وسیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 سالہ سزا کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور